السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسا گزرا آج کا دن؟ جی تو آپ ایکسائٹیڈ ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ پڑھنے کے لیے؟ اب دیکھتے ہیں کہ آج علی اور اینی کی زندگی میں کیا ٹویسٹ آتے ہیں، کیا ہوتا ہے ان کی لائف میں۔ اینی بچ بھی پاتی ہے یا نہیں، اور اگر بچ جاتی ہے تو علی کو معاف کرے گی یا نہیں کرے گی۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ چلو چاہت نبھائیں ہم، ریٹن بائی صبا اسکول، ایپیسوڈ نمبر 5۔ ہر صبح ہی ہمیشہ کی طرح جلتے سورج کی روشنی کی کرنیں بکھیرتی نمودار ہوتی تھی، لیکن علی کے لیے یہ صبح کسی تاریک شب کی طرح تھی۔ اس کی رگِ جان، اس کی محبوب ترین ہستی، اس کی محبت، اس کی اینی، موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ وہ تمام رات اس کی زندگی کی دعائیں مانگتا رہا تھا۔ صبح اس نے اینی کو دیکھا تو اسے لگا جیسے وہ اس سے ہمیشہ کے لیے روٹھ گئی ہے۔ وہ بے قرار، مضطر اور تڑپتے دل کے ساتھ انتظار گاہ میں واپس آ گیا، جہاں خان لالا اس کا منتظر تھا۔ وہ اس کے لیے گھر سے ناشتہ پکوا کر لایا تھا اور اسے دیکھتے ہی پیار سے بولا، علی بابا، تم نے کل شام سے کچھ نہیں کھایا پیا، اب ناشتہ تو کر لو نا۔ نہیں لالا، میں ناشتہ نہیں کروں گا، اس نے اپنے الجھے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں کرو گے ناشتہ؟ لالا، میں نے روزہ رکھ لیا تھا، سحری کے وقت نیت کر لی تھی روزے کی۔ تم کرو نا ناشتہ لالا، اس نے اداس لہجے میں کہا۔ ہیں؟ سحری کے وقت روزہ؟ یارا، یہ کون سا مہینہ ہے روزہ رکھنے کا، اور میں نے تو تم کو سحری کرتے بھی نہیں دیکھا، پھر کیسے روزہ رکھ لیا تم نے؟ خان لالا نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے پانی پی کر روزہ رکھا ہے اور منت کا روزہ رکھا ہے۔ جب تک اینی کو ہوش نہیں آ جاتا اور وہ صحت یاب ہو کر گھر نہیں چلی جاتی، تب تک میں روزے رکھتا رہوں گا، علی نے مدھم آواز میں کہا۔ آفرین ہے تم پر یارا، اتنی شدید گرمی میں ایسی شدید محبت تو ہم نے پہلی بار تمہارے اندر پھوٹتے دیکھی ہے، بلکہ تم ہماری نظر میں پہلے مرد ہو جو اپنی گھر والی سے اتنا پیار کرتا ہے۔ خان لالا نے حیرت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں لالا، کیا تم اپنی گھر والی سے پیار نہیں کرتے؟ کرتا ہے، مگر ایسا بھی نہیں کہ اس کے پیچھے پیاس سے مر جائے، وہ مسکرا کر بولا۔ اور یارا، یہ تم اپنا حلیہ تو دیکھو ذرا، ایک دن میں کیسا غم زدہ اور چھوٹا سا منہ نکل آیا ہے تمہارا۔ بھابھی کے گھر والوں کو خبر کرو اور تم گھر جا کر شیو بناؤ، نہاؤ دھو آرام کرو، ایسے تو تم خود بیمار پڑ جاؤ گے۔ لالا، میں ہی تو بیمار پڑا ہوں، مجھے ہی تو درد و تکلیف نے اپنے حصار میں لے رکھا ہے، علی نے اداس لہجے میں کہا۔ تمہارا بہت شکریہ لالا، تم اپنے گھر جاؤ، آرام کرو، شام میں آ جانا، میں ادھر ہی ہوں۔ پھر میں بھی ادھر ہی ہوں، خان لالا نے اس کے انداز میں جواب دیا۔ یارا، ہم تم کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ تم اپنے سسر کو فون کرو کہ ان کا بیٹی بیمار ہے، ہسپتال میں بے ہوش پڑی ہے، وہ آ جائے تو تم بھی گھر چلنا۔ نہیں لالا، ان کی بیٹی میری بیوی بھی تو ہے، میں اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں، علی نے سنجیدگی سے کہا اور فون کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تینوں ناشتہ کر رہے تھے جب ملازم نے یاسین بیگ کو آ کر بتایا، صاحب، علی صاحب کا فون ہے، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ۔ علی کا فون؟ کیا بات کرنا چاہتا ہے وہ؟ تم پیغام نوٹ کر کے فون بند کر دو، میں ناشتے کے بعد اس سے بات کر لوں گا، یاسین بیگ نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ عاصم کے سامنے اس وقت علی سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ملازم واپس پلٹ گیا۔ انکل آنٹی، ایک بات کہوں آپ سے؟ عاصم نے سنجیدگی سے دونوں کو مخاطب کیا۔ ہاں ہاں کہو عاصم بیٹے، کیا بات ہے؟ یاسین بیگ نے چائے کا سپ لے کر کہا۔ انکل، آپ اینی کو علی کے ساتھ رہنے دیں، وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں اور اینی تو کسی صورت علی سے علیحدگی نہیں چاہتی، عاصم نے سنجیدگی سے کہا۔ تو تمہیں یہ سب باتیں؟ یاسین بیگ اور مسز یاسین بیگ حیران ہو کر بولے۔ اینی نے خود بتائی تھی کل، اور انکل میں یہاں آیا ہی اس لیے تھا کہ اینی کی مرضی اور رائے معلوم کر سکوں۔ اب جب وہ شادی شدہ ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ خوش بھی ہے تو اسے علی سے طلاق دلوانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ آپ کی مجبوری نے ایک بہت بڑے، مقدس اور مضبوط رشتے کو استوار کیا تھا، اب اس رشتے کو ناسمجھی میں ختم کرنا انتہائی تکلیف دہ عمل ہوگا اینی کے لیے، اور یقیناً آپ کو اینی کی خوشی ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہے نا؟ عاصم نے رسان سے کہا تو یاسین بیگ سنجیدہ لہجے میں بولے۔ ہاں عاصم بیٹے، ہمیں اپنی بیٹی کی خوشی دنیا کی ہر آسائش، ہر خوشی سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم اینی اور علی سے بات کریں گے، علی نے نہ جانے کیا پیغام دیا ہوگا، یہ خادم کہاں رہ گیا؟ یاسین بیگ نے خادم کو آواز دی تو وہ پریشان صورت لیے حاضر ہو گیا۔
کیا پیغام دیا علی نے؟ صاحب بہت بری خبر ہے، وہ اپنی اینی بی بی۔ کیا ہوا ہماری اینی کو؟ مسز یاسین بیگ کا دل بڑے زور سے دھڑکا۔ پریشانی سے پوچھا۔ علی صاحب بتا رہے تھے کہ اینی بی بی کل شام سے ہسپتال میں بے ہوش پڑی ہیں۔ ان کا اپینڈکس کا آپریشن ہوا تھا، اپینڈکس پھٹ گیا تھا، وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی۔ خادم نے علی کا پیغام حرف بہ حرف انہیں سنا دیا۔ یا اللہ، میری بچی کو تو کبھی سوئی بھی نہیں چبھی، یہ اتنا بڑا حادثہ کیسے ہو گیا؟ کیسے پھٹ گیا اپینڈکس؟ کہیں ان دونوں کا یہاں سے جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا؟ مسز یاسین بیگ نے روحانسی ہو کر کہا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کون سا ہاسپٹل ہے؟ علی نے کیا نام بتایا ہے؟ یاسین بیگ نے پریشانی سے اٹھتے ہوئے خادم سے پوچھا۔ جنرل ہسپتال کے آئی سی یو میں ہیں وہ، خادم نے بتایا۔ یا اللہ کرم کرنا، ہماری تو ایک ہی بیٹی ہے۔ یاسین بیگ چلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ مسز یاسین بیگ اور عاصم بھی ان کے پیچھے چلے آئے۔ کل شام اینی بتا تو رہی تھی اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، شاید وہ اپینڈکس کی تکلیف میں تھی۔ عاصم نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ تو اس نے ہمیں کیوں نہیں بتایا اپنی تکلیف کے متعلق؟ مسز یاسین بیگ نے پرنم لہجے میں کہا۔ آنٹی میں تو اس سے پہلی بار ملا تھا، اس کا کزن تھا، وہ مجھے تو نہیں بتا سکتی تھی، اور آپ اس وقت سو رہی تھی۔ انکل آفس میں تھے اور اسی وقت علی سے لینے کے لیے آئے تھے، یقیناً اس نے علی کو بتا دیا ہوگا اور وہ گھر جانے کی بجائے اسے ہاسپٹل لے گئے ہوں گے۔ عاصم نے سنجیدگی سے کہا۔ جبھی تو گھر کو تالا لگا ہوا اور فون بھی کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ مسز یاسین بیگ نے اس کی بات کو صحیح گردانتے ہوئے کہا۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا، بہرحال ہمیں فوراً ہاسپٹل پہنچنا چاہیے، یاسین بیگ نے کہا۔ چلیے انکل، میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلتا ہوں، آخر اینی میری بہن ہے، اکلوتی بہن، اور نئی نئی بہن بنی ہے، اللہ اسے صحت اور زندگی دے۔ عاصم نے دل سے اس کے لیے دعا کی۔ آمین، ان دونوں نے ایک آواز ہو کر کہا۔ جب وہ تینوں ہسپتال پہنچے تو علی کو کوریڈور میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے دیکھا۔ پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ یاسین بیگ مارے ندامت کے اسے نظریں نہیں ملا رہے تھے۔ مسز یاسین بیگ کی بھی کچھ ایسے ہی کیفیت تھی، مگر علی کو ان کی بدسلوکی، ان کے گزشتہ رویے کی قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ اسے تو اگر پرواہ تھی صرف اینی کی، وہ اس کے لیے دعائیں مانگ مانگ کر تھک گیا تھا۔ یا اللہ، کیا میں اتنا گناہ گار ہوں کہ میری دعا میں اثر باقی نہیں رہا؟ تو کب ختم کرے گا میرا یہ امتحان؟ پروردگار، میں نہیں ہوں اس آزمائش کے لائق، مجھے بہت سزا مل گئی ہے اینی سے بدسلوکی کرنے کی، اب تو مجھے معاف کر دے، اب تو میری دعائیں قبول کر لے مالک۔ علی نے آنکھیں بند کر کے دل میں رب دو جہاں کے دربار میں گڑ گڑا کر فریاد کی۔ ہیلو مسٹر علی۔ عاصم نے علی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا تو اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ عاصم کو پہچاننے میں اسے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا تھا۔ اسے عاصم پر غصہ آنے لگا، اسی کی وجہ سے تو اس نے اینی پر تشدد کیا تھا۔ ہیلو مسٹر عاصم، ہاؤ آر یو؟ علی نے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، آپ اینی کے بارے میں کچھ بتائیے، کیسی ہے وہ اب؟ بے ہوش ہے اب تک، اور ڈاکٹرز نے دعا کرنے کو کہا ہے، علی مدھم آواز میں بتایا علی نے۔ علی، وہ کل سے ہاسپٹل میں ہے، تم نے ہمیں کل ہی خبر کیوں نہیں کی؟ یاسین بیگ نے پوچھا۔ یہاں اپنی خبر کسے تھی سر، جو میں آپ کو خبر کرتا؟ وہ اس کی بات، لہجے اور حالت پر شرمندہ ہو گئے۔ انہیں 100% یقین آ گیا کہ علی سچ مچ اینی سے بہت محبت کرتا ہے۔ اب انہیں اپنا فیصلہ اور مطالبہ انتہائی احمقانہ، بچگانہ اور غیر دانشمندانہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سخت شرمندہ تھے، اس سے بھی اور اینی سے بھی۔ 24 گھنٹے گزر گئے، علی اندر سے پاش پاش ہو گیا تھا۔ اینی کی مسلسل بے ہوشی نے اسے اس چھوٹے سے معصوم بچے کی طرح بنا دیا تھا جس سے اس کی پسند اور سب سے زیادہ قیمتی کھلونا چھین لیا جائے اور وہ اسے پانے کے لیے روئے، تڑپے، چیخے، چلائے، فریاد کرے۔ وہ بظاہر پرسکون دکھائی دے رہا تھا، مگر یہ وہی جانتا تھا کہ اس کے اندر کس قدر ٹوٹ پھوٹ ہو چکی تھی۔ ان 24 گھنٹوں کے دوران اب ڈاکٹر ہما نے اسے آئی سی یو میں بلایا تھا۔ شاید اینی کو ہوش آ رہا تھا۔ وہ بے چینی سے اینی کے چہرے پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ اینی کے ہونٹوں میں آہستہ آہستہ جنبش ہو رہی تھی۔ علی نے پرامید نظروں سے اسے دیکھا اور اس کا دل، اس کی روح، اس کے لب اس کے ہوش میں آنے کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ خدا کو شاید اس کا اعتراف جرم، اس کا قصور مان لینا، اپنی خطا تسلیم کر لینا اور اس کا رونا، تڑپنا اور گڑ گڑانا پسند آ گیا تھا کہ اس نے اس کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخش دیا تھا، اور اینی کو علی کے دیکھتے ہی دیکھتے آنکھیں کھول دی۔ اینی نے سب سے پہلے اس دشمن جان و دل کو اپنے سامنے پا کر وہ جیسے سکتے میں چلی گئی۔ وہ خالی خالی، ویران اور وحشت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔
جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو، اس کے چہرے، اس کی آنکھوں، اس کے دل میں، اپنی کھوئی ہوئی عزت، محبت، احترام، بے ریا خلوص اور نہ جانے کیا کچھ۔ مگر اسے خود اپنی سوچ پر حیرت ہو رہی تھی، اپنا انداز وہم میں مبتلا کر رہا تھا۔ علی کی آنکھوں میں وہ سب کچھ تھا جس کی اسے تلاش تھی، یا شاید یہ خواب ہے؟ اس نے سوچا۔ اینی! علی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پرنم لہجے میں اسے پکارا، مگر اس نے کوئی حرکت نہ کی، بس چپ چاپ لیٹی اس کے چہرے کو تکتی رہی۔ دکھتے سوجے جبڑوں میں یوں بھی کوئی بولنے کی سکت کہاں تھی؟ مسز علی، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ ڈاکٹر ہما نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے پوچھا، مگر وہ تو جیسے سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ تو علی کے پریشان چہرے کو تکے جا رہی تھی، اس کے ہاتھ کے لمس کو اپنے سر پر محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مسٹر علی، یہ بول کیوں نہیں رہی؟ کہیں گونگی تو؟ ڈاکٹر ذاکر بولے، جو آج ہی ڈیوٹی پر آئے تھے، اور ڈاکٹر ہما کے کہنے پر اینی کو چیک کرنے کے لیے ڈیوٹی بخوشی قبول کی تھی۔ نہیں ڈاکٹر، یہ بول سکتی ہے۔ علی نے فوراً ان کی بات کاٹ کر کہا، اور بہت اچھا بول سکتی ہے، بہت دلکش اور دلنشیں آواز ہے اس کی، زندگی سے بھرپور آواز۔ تو آپ ان سے باتیں کیجئے، شاید یہ آپ سے بات کر لیں، ہم اتنی دیر میں راؤنڈ لے آئیں اور انہیں پرائیویٹ روم میں منتقل کرنے کا اہتمام بھی کر دیں۔ ڈاکٹر ذاکر نے مسکرا کر کہا، آپ کو مبارک ہو مسٹر علی، آپ کی مسز کا بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہما نے اس سے مسکراتے ہوئے مبارکباد دی۔ شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، علی نے مسکرا کر کہا۔ وہ دونوں چلے گئے تو علی نے نرمی سے اینی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اینی، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بہت ناراض ہو، اور ناراض تو اپنوں سے ہوا جاتا ہے نا۔ تمہاری ناراضگی اس بات کا ثبوت ہے کہ تم میرے مظالم سہنے کے باوجود بھی مجھے اپنا سمجھتی ہو۔ وہ آہستگی سے پر امید لہجے میں بولا۔ کیا خوش فہمی ہے جناب کو، اینی نے دل میں کہا۔ آپ نے تو جیسے اپنوں جیسا سلوک کیا تھا نا میرے ساتھ۔ اینی، کوئی بات کرو، بھلا برا کہو، مجھے غصے کا اظہار کرو، کچھ تو کہو اینی۔ میں تو دن میں پارا پارا ہو گیا ہوں، تمہاری محبت اور معافی ہی اب مجھے سمیٹ سکتی ہے۔ پلیز اینی، کچھ تو کہو، علی نے نرم اور ملتجی لہجے میں کہا، تو اینی نے ہمت کر کے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ علی نے حیرت، تعصب اور دکھ سے اسے دیکھا۔ تو تم مجھے اپنے دل سے نکال چکی ہو اینی؟ اس نے بھیگتی آواز میں پوچھا، مگر وہ خاموش رہی، اس کے چہرے کو تکتی رہی۔ اس کی پلکوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تو اس کے دل پر گرے، وہ اندر ہی اندر تڑپ کر رہ گئی۔ تو یہ ظالم شخص اپنے تمام غصے، ظلم و تشدد اور زیادتیوں کے باوجود میرے دل میں موجود ہے۔ کیسی ہے یہ محبت، جو ظلم تو سہتی ہے، بغاوت نہیں کرتی، دل کے آنگن سے ہجرت نہیں کر جاتی؟ کیسی ہے یہ محبت؟ اینی نے بے قراری سے سوچا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پرائیویٹ روم میں منتقل کر دیا گیا۔ مسز یاسین بیگ، عاصم اور علی اس کے بیڈ کے گرد جمع ہو گئے۔ اینی میری جان، یہ کیا ہو گیا چندا؟ ہم نے تو تمہیں کبھی پیار سے بھی نہیں ڈانٹا تھا، مذاق یا پیار میں پھولوں کی چھڑی سے بھی نہیں مارا تھا، ہلکی سی خراش تک نہیں آنے دی تھی تمہیں، پھر یہ سب کیوں ہو گیا تمہارے ساتھ؟ اتنی تکلیف تمہارا مقدر کیسے بن گئی؟ تمہارے ہونٹ زخمی ہیں، سوجے ہوئے ہیں، تمہاری گردن پر زخم کا نشان ہے، یہ سب کیا ہے اینی بیٹا؟ کچھ تو بتاؤ ہمیں، کس نے تمہاری یہ حالت بنائی ہے؟ مسز یاسین بیگ نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ بس خاموش تھی، ایک لمبی چپ اس پر طاری تھی، اور علی اس کے ساتھ کیے گئے اپنے نازیبا اور ناروا سلوک پر شرمسار ہو رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ پھولوں سے نازک لڑکی کو اپنے ہی ہاتھوں سے مسل دیا۔ اینی، بتا دو ان سب کو کہ میں نے تمہیں مارا پیٹا ہے، میں نے تم پر تشدد کیا ہے، تم پر تہمت لگائی تھی۔ کیوں نہیں بتا رہی تم انہیں؟ کیوں چھپا رہی ہو اپنے ماما پاپا سے یہ تلخ اور اذیت ناک حقیقت؟ علی نے دل میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ 4 دن گزر گئے، اینی کی خاموشی تھی کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سب اسے بولنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر کر کے تھک گئے۔ مسز یاسین بیگ نے دعائیں بھی اسے بہت مشکل سے رو رو کر اس کی منت کر کے کھانے پر اسے آمادہ کر لیا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کی ہر وقت نک سک سے تیار رہنے والی گریس فل مما کو اس کی یہ بیماری اور خاموشی نے اپنی طرف سے کس طرح غافل بنا رکھا تھا۔ میک اپ، جولری، زبردست لباس، انہیں کسی بھی چیز کا خیال نہیں تھا۔ اگر خیال تھا تو اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کا۔ اور پپا، وہ تو جیسے ان 4 دنوں میں 40 برسوں کی مسافت طے کر گئے تھے، بہت شکستہ اور بوڑھے دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں اپنی چہیتی
اور اکلوتی بیٹی کی یہ تکلیف دہ حالت مارے ڈال رہی تھی، اور علی اسے وہ جتنا نظر انداز کرنا چاہ رہی تھی وہ اتنا ہی اس کے سامنے آ رہا تھا۔ اس نے تو 4 دن سے شیو بھی نہیں بنائی تھی اور روزے رکھ کر اس کی خدمت کرنے میں لگا رہا تھا، اس سے باتیں کرتا تھا، مگر وہ اس کی کسی بات کا جواب ہی کب دیتی تھی، بس اسے تکتی جاتی تھی۔ اس کی چیزوں میں جبڑوں میں جو سوجن اور تکلیف تھی وہ اسے بولنے سے روکے ہوئے تھی، اور پھر وہ مما، پپا اور عاصم کے سامنے رونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس سے پوچھ کر تھک گئے کہ اس کی یہ حالت کس نے بنائی، کیا علی نے اسے مارا پیٹا یا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، مگر جواب نہیں دیا۔ وہ زیادہ وقت سوئی رہتی اور جب بیدار رہتی تو علی کو سامنے دیکھ کر اس کے زخم پھر سے تازہ ہونے لگتے، اس کا سلوک، اس کے الفاظ اسے پھر سے کانٹوں پر گھسیٹنے لگتے، اس کی روح کو تڑپانے لگتے۔ کتنی تذلیل کی تھی اس نے، اس کی کتنی بے دردی اور بے رحمی سے اسے مارا تھا، کتنے گھٹیا الزامات عائد کیے تھے، کیسی کیسی تہمتیں لگائی تھی اس معصوم سیرت پر، اس طرح اس کے کردار کو تار تار اور داغدار کیا تھا، اس کے دل کے ٹکڑے کیے تھے، اس کی روح میں کیکٹس اگا دیے تھے جو لمحہ لمحہ اسے زخمی کر رہے تھے۔ وہ دوپہر میں خاصی گہری نیند سو رہی تھی، تشدد کا وہی منظر خواب میں اسے اذیت پہنچانے کے لیے نظر آیا اور وہ چیخ مار کر جاگ گئی۔ وہ تینوں وہیں موجود تھے، اس کی چیخ پر گھبرا کر اس کی طرف لپکے۔ اینی بیٹا کیا ہوا؟ مسز یاسین نے اس کے پاس بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر پیار سے پوچھا۔ وہ بری طرح خوفزدہ تھی، پسینے میں شرابور ہو رہی تھی، جسم کا سارا خون جیسے خوف نے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ بولو بیٹا، کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا؟ یاسین بیگ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو اس کے ہونٹ بولنے کی کوشش میں کپ کپانے لگے، آواز نکل نہیں رہی تھی، اور علی بھی اس کے سرہانے کے پیچھے کھڑا دعا مانگ رہا تھا کہ وہ بول پڑے، وہ اس کی یہاں موجودگی سے بے خبر ہی تو تھی۔ بولو بیٹا اینی، بات کرو اپنے پپا سے، یاسین بیگ نے اس کا ہاتھ چوم کر کہا۔ پپا؟ اس کے ہونٹ ہلے، حلق سے مدھم سی آواز نکلی تو جیسے ان تینوں کو بہار کی نوید مل گئی۔ جی پپا کی جان، شاباش، بولو بیٹا، یاسین بیگ نے خوشی اور محبت سے اس کا ماتھا چوم کر کہا تو وہ مدھم ٹوٹے، کانپے، ٹھہرے اٹکے لفظوں میں گویا ہوئی۔ پپا، اب کسی سے قرض نہیں لینا پپا، اب۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اگر وہ عاصم میں انٹرسٹڈ ہوئی تو اس کے ساتھ واپسی گھر کبھی نہ آتی، اپنے مما پپا کے گھر سے باہر قدم ہی نہ نکالتی، مگر چونکہ اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا اس لیے وہ اس کے بلانے پر فوراً باہر آ گئی تھی گھر جانے کے لیے۔ اب وہ سوچ کر پچھتا رہا تھا، غصے اور شک نے اسے اندھا کر دیا تھا، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سل کر گئی تھیں، اور اس نے کس قدر حقارت سلوک کیا تھا اس کے ساتھ، وہ سوچ کر شرمسار ہو رہا تھا، اور اس کے دل میں اینی کی قدر و منزلت، اس کی محبت کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ کیا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تمہارا؟ اینی بیٹا بتاؤ، گاڑی کیسی تھی، کس رنگ کی تھی، نمبر تو کچھ تو یاد ہوگا تمہیں، میں اس کے ڈرائیور کو گرفتار کرا کے جیل میں بند کرا دوں گا، ظالم نے میری بچی کو لہو لہو کر دیا۔ یاسین بیگ شفقت پدری میں ڈوبے لہجے میں جوش سے بولے۔ پپا رہنے دیں، آپ کی بیٹی کو جو زخم لگنے تھے وہ تو لگ گئے، اب کیا فائدہ، درد تکلیف ختم تو نہیں ہو جائے گی پپا، اینی نے بہت مدھم اور درد بھری آواز میں کہا تو علی کا دل ڈوب گیا۔ میں صدقہ اتاروں گی اپنی بیٹی کا یاسین، آپ فوراً 2 کالے بکرے منگوائیں، اللہ نے ہماری بیٹی کو نئی زندگی دی ہے، ہمیں بھی تو اللہ کی راہ میں کچھ دینا چاہیے نا، مسز یاسین بیگ نے اینی کے ہاتھ چوم کر کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں ابھی کسی ملازم کے ذمے یہ کام لگاتا ہوں۔ یاسین بیگ اینی کا سر تھپک کر باہر نکل گئے، علی وہیں گمسم کھڑا رہا۔ مما، پانی، اینی نے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹا، میں ابھی پانی پلاتی ہوں اپنی بیٹی کو۔ مسز یاسین نے اسے پانی پلایا، اس کے رخسار کو چوما اور پھر اس کے کپڑے دیکھتی ہوئی بولی۔ اینی بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے تو ہمت کرو، میں تمہارے کپڑے تبدیل کرا دیتی ہوں، بلکہ تمہیں نہلا کر نئے اور صاف کپڑے پہنا دیتی ہوں، دیکھو نا گرمی اور پسینے سے میلے ہو گئے، کتنے دن سے تو پہن رکھے ہیں تم نے یہ کپڑے۔ مما، میں خود نہا لوں گی، کپڑے بھی بدل لوں گی، اس نے آنکھیں موند کر کہا۔ کیسے خود سے بدل لو گی چندا، اپنی حالت تو دیکھو، مسز یاسین بیگ نے پیار سے کہا تو وہ آنکھیں بند کیے ذو معنی انداز میں بولی۔ اپنی حالت دیکھ کر
ہی تو کہہ رہی ہوں کہ خود نہا لوں گی، خود ہی کپڑے بدل لوں گی، آپ دیکھیں گی تو اور زیادہ دکھ ہوگا آپ کو۔ اف، کہاں کہاں زخم لگے ہیں اس گلاب بدن پر میرے ہاتھوں سے، نہ جانے کہاں کہاں نشانات باقی ہیں میرے وحشیانہ تشدد کے۔ میں تو اپنی ہی نظروں میں گر گیا ہوں اینی، میں تو تم سے معافی مانگنے کے لائق بھی نہیں رہا۔ علی نے اس کی بات سن کر اپنے دل میں کہا اور اپنے آنسو پلکیں جھپک جھپک کر دھکیلتا دبے پاؤں کمرے سے باہر آ گیا۔ دکھ، رنج، ملال، ندامت اور تعصب نے اسے گھیر رکھا تھا۔ علی، تم گھر جا کر آرام کرو، 4 دن سے تم نہیں سوئے۔ یاسین بیگ نے اس کے قریب آ کر کہا تو وہ دکھ بھرے لہجے میں بولا، میں یہیں ٹھیک ہوں سر، مجھے نیند نہیں آئے گی، جب تک سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا مجھے سکون سے نیند نہیں آئے گی سر۔ علی بیٹا، تم مجھے سر نہ کہا کرو بلکہ اب انکل کہا کرو۔ یاسین بیگ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، انکل؟ علی نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ہاں انکل، مگر نہیں انکل بھی نہیں، تم مجھے پپا کہا کرو، تم میری بیٹی کے شوہر ہو، داماد ہو، اس رشتے سے تو میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں اور اینی کی ماما تمہاری بھی ماں ہے۔ ہم اپنے اس احمقانہ مطالبے پر شرمندہ ہیں علی، ہمیں معاف کر دو۔ اینی اب صرف تمہاری ہے، اسے کبھی طلاق مت دینا بیٹا، اور نہ ہی اب کسی دکھ، تکلیف اور پریشانی کو اس کے قریب آنے دینا۔ بہت حساس دل کی مالک ہے، ہم نے تو پھولوں کی طرح اسے بڑی احتیاط، بڑے پیار سے پروان چڑھایا ہے، لیکن شاید یہ تکلیف اسے اس طرح ہی ملنی تھی۔ اینی نے تمہارے اور اپنے رشتے کے متعلق عاصم کو اس سے ملتے ہی بتا دیا تھا۔ عاصم تو اسے اپنی بہن کا درجہ دیتا ہے، تم نے دیکھا ہی ہوگا جس طرح اس نے اینی کی تیمارداری کی ہے۔ وہ بہت روشن خیال اور زندہ دل نوجوان ہے۔ اینی کی باتوں سے اور عاصم کی توجہ دلانے پر ہمیں احساس ہو گیا علی کہ ہم بہت بڑی غلطی کر رہے تھے۔ تم اینی سے محبت کرتے ہو تو یقیناً وہ بھی تم سے محبت کرتی ہوگی، اور عاصم نے تو یہی بتایا ہے ہمیں۔ میری بیٹی نے نفرت کرنا تو سیکھا ہی نہیں ہے علی، ہاں کبھی کبھار ناانصافی اور بے ایمانی پر غصے میں ضرور آ جاتی ہے، ورنہ وہ تو بہت نرم خو بچی ہے۔ یاسین بیگ کے انکشافات علی کو حیرت کے سمندر میں غوطے لگوا رہے تھے۔ وہ گمسم کھڑا سن رہا تھا۔ علی، کیا سوچنے لگے بیٹا؟ کچھ نہیں سر، کاش سر آپ یہ باتیں مجھے 1 ہفتے پہلے کہہ دیتے، یا یہ عارضی رشتہ جوڑنے کا خیال ہی نہ آیا ہوتا آپ کو۔ اینی تو اسی وجہ سے مجھ سے گریزاں رہی کہ یہ رشتہ صرف 2 ماہ تک قائم رہے گا۔ اس سارے کھیل میں سزا تو اینی کو ملی ہے سر، اور اس کے بعد مجھے۔ کاش سر آپ نے یہ سب کچھ کہہ دیا ہوتا۔ علی نے حسرت آمیز، پرنم اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ یاسین بیگ نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور دونوں ہی آپ دیدہ ہو گئے۔ کبھی کبھی بہت چھوٹی سی غلطی، معمولی سی کوتاہی اور ذرا سی لغزش انسان کو بہت بڑے دکھ، صدمے اور تکلیف سے دوچار کر دیتی ہے۔ کاش ہم یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں نہ کریں بلکہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یاسین بیگ نے بھیگتے لہجے میں کہا۔ کاش سر، سر نہیں پپا کہو۔ یاسین بیگ نے اس چہرہ ہاتھوں میں لے کر کہا، جی پپا۔ علی روتے روتے مسکرا دیا، یاسین بیگ بھی خوش دلی سے مسکرا دیے۔ اینی کی طبیعت بہت بہتر ہو گئی تھی، مگر جہاں جہاں اس کے محبوب شوہر نے اسے زخم لگائے تھے وہاں وہاں درد اور دکھن ابھی باقی تھی۔ وہ رات کو سو رہی تھی، علی اس کے سرہانے کے قریب کرسی پر بیٹھا تھا۔ پرائیویٹ روم میں اے سی کی وجہ سے بہت ٹھنڈک تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اینی کو پیاس لگی تو اس نے کسمسا کر آنکھ کھولی۔ علی کو بیٹھا دیکھ کر اس کا حلق مزید خشک ہو گیا۔ کتنا غمزدہ اور افسردہ دکھائی دے رہا تھا وہ۔ اینی! علی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اینی نے تلخی سے کہا تو اس کا دل کانپ کر رہ گیا، روح چیخ اٹھی۔ نہیں اینی پلیز، وہ بھرائی آواز میں بولا۔ ایک بار یہ سب کچھ بھلا دو اینی، پھر میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تمہیں تکلیف دے وقت وہ لمحے کبھی یاد نہیں آئیں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیسے بھول سکتی ہوں میں نے تو کبھی درد کا نام بھی غور سے نہیں سنا تھا، غم کی تحریر بھی نہیں پڑھی تھی۔ دکھ اور تکلیف کیا ہے مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن آپ نے مجھے ان احساسات سے بہت اچھی طرح واقف کرا دیا ہے۔ درد کیسے ہوتا ہے، تکلیف کسے کہتے ہیں، زخم کیسے دکھ پہنچاتے ہیں، غم کیسے دل اور روح کو چھٹی دے نظروں چھلنی کر کے دکھ دیتا ہے۔ مجھے اب معلوم ہو گیا ہے، میں جان گئی ہوں ان نظروں کا مفہوم، ان کی اذیت، سب محسوس کر چکی ہوں اور کر رہی ہوں۔
مما پاپا کے جلد بازی کے فیصلے نے مجھے ریزہ ریزہ کر دیا۔ مسٹر علی، آپ نے تو اتنا کچھ دیا ہے مجھے کہ اب کچھ بھی اور پانے یا مانگنے کی حلاوت نہیں رہی۔ اینی، علی نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مار دیا ہے آپ نے اینی کو۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر رو پڑی۔ کس کس زخم کا حساب دیں گے آپ؟ اینی پلیز میری بات تو سنو، وہ بھیگتے منت بھرے لہجے میں بولا۔ کیا اب بھی کچھ سنانا باقی ہے مسٹر علی؟ وہ تلخی سے بولی۔ آنسو بہہ چلے جا رہے تھے۔ جائیے یہاں سے، چلے جائیے۔ آپ کو تو خود پر بھی اعتبار نہیں ہے۔ میرا اعتبار آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے اپنی 20 برس کی زندگی میں ایک لمحہ بھی درد و تکلیف میں نہیں گزارا تھا، اور آپ نے جو صرف 1.5 ماہ پہلے میری زندگی کے مالک و مختار بنے تھے، آپ نے مجھے ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ میں نے تو آپ کی اجازت کے بغیر کبھی مما پاپا کو فون بھی نہیں کیا تھا، گھر سے باہر کبھی قدم بھی نہیں نکالا تھا۔ آپ کی ہر بات کو حکم کا درجہ دیا، وہ کام تک کیے جنہیں میں نے عمر بھر ہاتھ تک نہیں لگایا۔ سوچا تک نہیں تھا کہ کبھی مجھے یہ سب کام کرنے ہوں گے، اور جب آپ کے پاس اس بے جا اور فضول پابندی کو توڑ کر مکمل طور پر چلی آئی تو آپ نے مجھے یہ انعام دیا۔ میرے ساتھ ایسا ہی کرنا تھا تو کیوں لے کر گئے مجھے اپنے ساتھ؟ میں اگر آپ کو بے وقوف بنا رہی ہوتی تو کبھی نہ آتی آپ کے بلانے پر، کبھی آپ کے گھر میں قدم رکھنے کی حماقت نہ کرتی۔ میرے مما پاپا کا گھر ہی میرے لیے محفوظ پناہ گاہ تھی۔ میں تو ان کے منع کرنے کے باوجود خاموشی سے آپ کے ساتھ چلی گئی، اس لیے مسٹر علی، اس لیے کہ آپ مجھے اس حال میں پہنچا دیں، اس لیے۔ وہ دکھ اور کرب سے روتے ہوئے بولتی چلی گئی۔ اینی، ایک بار تم مجھے دل سے معاف کر دو، میں تمہیں بہت محبت دوں گا، بہت کچھ ہے میرے پاس تمہیں دینے کے لیے۔ وہ بھرائی آواز میں بولا۔ کیا ابھی بھی کچھ دینا باقی ہے؟ وہ روتے سسکتے ہوئے بولی۔ اتنا کچھ دیا ہے آپ نے مجھے، محبت، نفرت، ذات، شک، بے اعتباری، غصہ، زخم، اذیت، تکلیف، درد، دکھن، اتنا بہت کچھ تو دیا ہے آپ نے مجھے۔ اب کیا کچھ دیں گے مسٹر علی آپ؟ اور کتنا کچھ دیں گے؟ میرا پورا وجود آپ ہی کی دی ہوئی عنایتوں سے سجا ہوا ہے، اب تو کہیں جگہ بھی نہیں بچی۔ اب اور کیا کچھ دیں گے آپ مجھے؟ اینی، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، لو پانی پیو۔ علی نے اس کی حالت غیر ہوتی دیکھ کر پانی سے بھرا گلاس اس کے منہ کے قریب کر دیا۔ اس میں تھوڑا سا زہر بھی ملا دیں۔ یہ کہہ کر اینی نے ہاتھ مار کر گلاس زور سے فرش پر گرا دیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور ساتھ ہی علی کا دل بھی۔ اینی نے اس کے الفاظ اسے واپس لوٹا دیے تھے۔ علی کی آنکھیں بھی برسنے لگی تو اینی کی سسکیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ دونوں نہ جانے کتنی دیر تک روتے رہے۔ علی نے بامشکل خود کو سنبھالا اور پھر اسے بہت مشکل سے قابو کر کے آنسو صاف کر کے پانی پلا کر لٹا دیا۔ اینی میری زندگی، تم بے شک مجھ سے ساری عمر لے لو، مگر ایک بار مجھے معاف کر دو۔ اینی، یہ تم زخم نہیں ہوئی، بلکہ میں زخم ہو گیا ہوں۔ میں نے تم پر نہیں، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ تم چاہو تو سب کچھ بتا دو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، کیوں کیا ہے۔ آخر تم نے ان سب سے جھوٹ کیوں بولا اینی؟ انہیں سچ کیوں نہیں بتایا؟ علی نے اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ آپ کی اس مارا ماری سے چند گھنٹے پہلے میں سب کو یہ یقین دلا کر وہاں سے آئی تھی کہ آپ مجھے بہت چاہتے ہیں، مجھ سے بے حد پیار کرتے ہیں، آپ کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے، تو پھر بھلا میں اپنی ہی بات سے، اپنے ہی دعوے سے، اپنے ہی لفظوں سے کیسے مکر جاتی؟ کیسے اپنے لفظوں کی لاج نہ رکھتی؟ کیسے اپنے کہے کا مان نہ رکھتی؟ کیسے بتاتی انہیں کہ آپ کا ایک رویہ یہ بھی ہے جو ان تمام دعووں کو جھوٹا قرار دینے کے لیے بہت تھا، جو مجھے ان کی نظروں میں شرمسار کر لے اور احمق ثابت کرنے کے لیے کافی تھا؟ بتائیے، کیسے بتا دیتی میں؟ ہیں؟ میرے مما پاپا کے لیے یہ تو دونوں صورتوں میں صدمے سے کم نہیں تھا۔
میں اپنے پپا کا مان اور اعتبار کیسے ٹوٹتے ہوئے دیکھ سکتی تھی؟ وہ مان جو انہیں آپ پر تھا، اور وہ اعتبار جس کے طفیل انہوں نے مجھے آپ کی دسترس میں دیا تھا، اور میں تو سارے عذاب اپنی جان پر جھیل چکی تھی۔ پھر کیوں بتا دیتی انہیں، اور کس لیے بتا دیتی؟ کون سی خوشی، راحت، فائدہ، تحفہ یا انعام مل جاتا انہیں یہ حقیقت جان کر، اور مجھے بھی؟ بولیے مسٹر علی، جواب دیجیے، سوائے اس کے کہ ان سے، خود سے، اور وہ مجھ سے اور اپنے انتخاب پر خود سے شرمندہ ہوتے، اور تو کچھ نہیں ہوتا نا؟ اینی نے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر کہا تو وہ شرمندگی سے گنگ رہ گیا۔ مسٹر علی، انشاءاللہ کل آپ ڈسچارج مسز علی، انشاءاللہ کل آپ ڈسچارج ہو جائیں گی، ڈاکٹر ہما نے اس کا چیک اپ کرنے کے بعد کہا۔ علی بھی وہیں موجود تھا۔ تھینک یو ڈاکٹر، اینی نے پھر سے مسکرا کر کہا۔ ہیلو ہیلو۔ عاصم گلدستہ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر ہما کو وہاں دیکھ کر خوشی سے کھل گیا۔ آج کل وہ ڈاکٹر ہما کے متعلق معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ وہ اسے پسند آ گئی تھی۔ کھلتی گندمی رنگت، دلکش نین نقش کی مالک ڈاکٹر ہما اسے اپنے ساتھ بہت مناسب محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے حسن و اخلاق سے وہ خاصا متاثر تھا، اور اس نے لندن فون کر کے اپنی ممی کو بھی ڈاکٹر ہما کے متعلق بتا دیا تھا۔ ممی اب مستقل پاکستان آ رہی تھی۔ ہیلو ڈاکٹر ہما، عاصم نے ڈاکٹر ہما کی طرف بطور خاص توجہ دے کر کہا۔ ہیلو مسٹر عاصم، مبارک ہو، آپ کی کزن کل گھر جا رہی ہیں، انہوں نے مسکرا کر بتایا۔ ویری گڈ، لو بھئی کزن، مسٹر اور مسز علی، یہ تازہ گلابوں کا گلدستہ سنبھالو اس خوشی میں۔ عاصم نے مسکراتے گلدستہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ عاصم بھائی، آپ کیوں روزانہ تازہ گلابوں کا گلدستہ لے آتے ہیں؟ کیونکہ پھول روزانہ مرجھا جاتے ہیں، گرمی بہت ہے نا، اور محبت کرنے والے انسان بھی اپنے پیاروں کی تکلیف میں مرجھا جاتے ہیں۔ اب تم اپنے ان شوہر نامدار کو ہی دیکھ لو۔ عاصم نے مسکراتے ہوئے علی کی طرف دیکھ کر کہا تو اس نے حیرانگی سے علی کی طرف دیکھا۔ وہ ڈاکٹر ہما اور ڈاکٹر ذاکر سے اس کی رپورٹس کے متعلق بات کر رہا تھا۔ ایک تو ویسے ہی یہ تمہارے لیے پریشان ہے، اوپر سے تمہارے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے دن سے آج تک مسلسل منت کے روزے رکھ رہے ہیں موصوف، تمہاری زندگی اور صحت یابی کے لیے۔ اب تم گھر جاؤ گی تو ان کے روزے ختم ہوں گے۔ اب بھلا بتاؤ، دنیا 21ویں صدی میں قدم رکھ چکی ہے، اور اس میں ایسے دیوانے شوہر بھی کود پڑے ہیں۔ ارے ایسے سچے دیوانے عاشقوں کو تو 21ویں صدی میں شاباش کی بجائے جرمانہ کر دیا جائے گا۔ عاصم اپنی عادت کے مطابق بولتا چلا گیا، اور اینی حیرت اور بے یقینی کی سی کیفیت میں مبتلا ہو کر علی کو دیکھتی رہی، جس کا دھیان ان کی باتوں کی طرف قطع نہیں تھا۔ کتنی محبت ہے، کتنی نفرت ہے، کتنے روپ ہیں علی آپ کے، میں آپ سے نفرت کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتی، اوپر سے آپ کی یہ دیوانگی، پہلے مجھے اس حال کو پہنچایا اور اس کے بعد میری زندگی اور صحت یابی کے لیے منت کے روزے رکھ رہے ہیں۔ او علی، میں آپ کی محبت سے انکار نہیں کر سکتی، آئی لو یو علی، اینی نے دل میں اسے مخاطب کر کے کہا۔ وہ کمرے سے چلا گیا۔ ڈاکٹر ہما جانے لگی تو عاصم نے انہیں روک لیا۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر ہما، مس ہما فخر۔ جی فرمائیے۔ ڈاکٹر ہما نے مسکراتے ہوئے اس کے روشن چہرے کو دیکھا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ صرف خواتین اور بچوں کا علاج کرتی ہیں؟ مردوں پر آپ کی مسیحائی بین ہے کیا؟ جی نہیں، لیکن یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر ہما نے ہنس کر کہا۔ کیونکہ مجھے بھی مرض لاحق ہو گیا ہے۔ وہ اس کے چہرے کو بغور تک دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھا، ذرا نبض دکھائیے، ڈاکٹر ہما نے کہا۔ دیکھیے، چیک کیجیے۔ اس نے اپنی کلائی ان کے آگے کر دی۔ نارمل ہے، ڈاکٹر ہما نے اس کی نبض کی رفتار چیک کرتے اور مسکراتے ہوئے کہا۔ قطعاً نارمل نہیں ہے جی، عاصم نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ آپ کو تو چیک کرنا ہی نہیں آتا، ذرا میرا دل چیک کیجیے، اس کی دھڑکن میں اگر آپ کو اپنا نام نہ سنائی دے تو میں آپ کو ڈاکٹر ہی نہیں مانوں گا۔ یہ آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ 25 سالہ ڈاکٹر ہما نے سٹپٹا کر کہا۔ کیسی ناسمجھ ڈاکٹر ہیں آپ، اپنے مریض کی بات تک آپ کی سمجھ شریف میں آتی نہیں ہے۔ ارے بھائی، سیدھی سی بات ہے مس ہما فخر، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا جیون ساتھی بنانے کا فخر بخش دیں تو عنایت ہوگی آپ کی۔ جی؟ ڈاکٹر ہما حیران اور بوکھلائی ہوئی اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ جی ہاں مس ہما، میں نے آپ کے متعلق تمام معلومات اکٹھی کر لی ہیں، اور اپنی ممی کو بھی پاکستان بلوا رہا ہوں۔ میرے متعلق معلوم کرنا ہو تو یہ کاغذ حاضر ہے، اس میں تمام معلومات تحریر ہیں۔ آپ اور آپ کے والد، بھائی، دیگر اہل خانہ چاہے تو میرے متعلق ہر طرح سے اپنی تسلی اور اطمینان کر سکتے ہیں، بس آپ مجھے اپنی طرف سے تسلی کروا دیجیے کہ میں آپ کو میرا نام اپنانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عاصم نے اپنی شرٹ کی جیب سے کاغذ نکال کر اسے تھما کر کہا۔ بڑا فاسٹ ہے عاصم۔ جی؟
وہ ابھی تک حیرت زدہ اور کنفیوز تھی۔ جی جی چھوڑے، جی ہاں یا جی نہیں میں جواب دے دیں؟ عاصم نے شوق لہجے میں کہا۔ جی۔ ڈاکٹر ہما نے اس کے سراپے کا بھرپور جائزہ لیا اور پھر شرمیلے پن سے بولی، جی ہاں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں اور عاصم کا خوشی سے بھرپور نعرہ اس کے تعاقب میں باہر تک گیا۔ وہ خوشی سے اینی کی طرف مڑا جو یہ تمام کارروائی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی بولی، واہ عاصم بھائی، آپ تو بڑے تیز نکلے۔ یا تو آپ کو لڑکی مل ہی نہیں رہی تھی یا میرے ڈاکٹر کو ہی میری بھابھی بنانے کا ارادہ کر لیا۔ یہ سب تمہاری بدولت ہوا ہے۔ جہاں میرا تم سے ملنا منحوس اور تکلیف دہ ثابت ہوا ہے، وہاں یہ نیک کام بھی ہو گیا۔ اگر میں پاکستان نہ آتا، تم سے نہ ملتا، نہ راستے میں تمہارا ایکسیڈنٹ ہوتا، نہ میں تمہیں دیکھنے یہاں آتا، ڈاکٹر ہما سے میں تمہارے توسط سے، تمہارے وسیلے سے ہی ملتا، سو قدرت یہاں کھینچ لائی۔ میرے ساتھ یہ ہونا تھا، جبھی تو آپ اتنی دور سے آئے تھے یہ سب کرانے کے لیے، اینی نے کہا۔ چلیے، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے ذریعے آپ کی شادی خانہ آبادی ہونے کے امکانات روشن ہو گئے۔ آنٹی کب آ رہی ہیں پاکستان؟ کل شام کی فلائٹ سے آ رہی ہیں، عاصم نے بتایا۔ انشاءاللہ کل تم بھی ہاسپٹل کو الوداع کہو گی اور گھر تمہیں ویلکم کہے گا۔ اور ہاں، مبارک ہو سسٹر، انکل آنٹی اب تمہیں علی سے طلاق نہیں دلوائیں گے۔ مجھے معلوم ہے، اس نے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر کہا۔ تم خوش نہیں کیا؟ عاصم نے بڑے غور سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ اداسی سے بولی۔ پتہ ہونا چاہیے لڑکی، قدر کرو، اتنی محبتوں والا شوہر تو نصیبوں سے ملتا ہے۔ پہلے پورے 4 دن اور 4 راتیں علی نے تمہارے سرہانے جاگ کر گزاری ہیں، اس کے بعد آنٹی نے اصرار کر کے گھر بھیجتے رہے ہیں، وہ بھی صرف بمشکل 3-4 گھنٹے کے لیے جاتے رہے، ورنہ وہ تو تقریباً 24 گھنٹے ہاسپٹل میں تمہارے ساتھ رہتے رہے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو پتہ نہیں؟ علی سنیں گے تو کیا گزرے گی ان کے محبت بھرے دل پر؟ عاصم نے نہایت سنجیدگی سے کہا تو وہ اس انکشاف پر حیران بھی ہوئی، خوش بھی، مگر پھر قدرے طنزیہ انداز میں بولی، یہ آپ مردوں کو اپنے دل کی بہت فکر ہوتی ہے، کبھی عورت کے دل کی بھی فکر کر لیا کریں کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، آپ مردوں کی بے رخی، بدسلوکی اور بے حسی کے سبب۔ سسٹر، جو مرد ایسا کرتے ہیں ان سے پوچھو، ان سے کہو۔ میں تو اپنے علی کی بات کر رہا تھا۔ ہی از اے نائس اینڈ لونگ پرسن۔ تم نے جتنا ان کے بارے میں بتا دیا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ اچھے انسان ہیں، وہ تم سے بہت زیادہ نہیں بلکہ بہت 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 ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب روزے رکھنے سے اندازہ لگا لو ان کی محبت کا، اور خدا را جلدی سے مکمل طور پر صحت یاب ہو جاؤ تاکہ تمہارے شوہر صاحب کو بھی اس شدید گرمی میں روزے رکھنے سے فراغت نصیب ہو۔ عاصم نے کہا۔ اینی نے اپنے اندر علی کی محبت بڑھتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ پانی پلا دیں بھائی، اس کے خشک گلے نے بے چین ہو کر کہلوایا۔ لو میری بہنا، پانی پیو۔ عاصم نے ٹھنڈے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ اس نے ابھی ایک گھونٹ ہی بھرا تھا کہ علی کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اسے اچھو لگ گیا۔ عاصم نے فوراً گلاس پرے ہٹا دیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر کھانسنے لگی، آنکھوں میں پانی تیرنے لگا اور دل میں خدشہ بھی سر اٹھانے لگا کہ علی اب پھر سے شک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ عاصم کی وجہ سے تو وہ پہلے شک میں پڑے تھے۔ لیجیے علی بھائی، آپ خود ہی اپنی مسز کو پانی پلائیں، آپ کے آتے ہی انہیں پھندہ لگ گیا ہے۔ عاصم نے علی کو دیکھا، پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اب میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں عاصم صاحب، میں تو پھندہ اتارنا چاہتا ہوں۔ علی نے گلاس لے کر زومانی بات کہی۔ اینی نے جتنی جلتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تو اتاریے پھندہ، میں ڈاکٹر ہما سے ضروری بات کرنے جا رہا ہوں، آپ انہیں پانی پلانے کے علاوہ کچھ کھلائیں پلائیں۔ عاصم یہ کہہ کر مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ علی نے اس کے قریب آ کر اسے پانی پلانا چاہا تو اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ کھانس کھانس کر وہ نڈھال ہو گئی اور بیڈ کی پشت سے سر لٹکا کر اپنے آنسو اپنی ہتھیلیوں سے صاف کرنے لگی۔ اس کا سانس پھول گیا تھا۔ علی بہت بے چینی سے اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ اینی، پانی تو پی لو، علی نے بہت نرم لہجے میں کہا۔ تم مجھ سے ناراض ہو مگر اپنے آپ سے کیوں دشمنی کر رہی ہو؟ اپنے آپ سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہو؟ آپ کو اپنا سمجھنے کا۔ آپ سے، وہ کہتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ بولو نا اینی، خاموش کیوں ہو گئی؟ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کے دل سے بھڑاس نکل جائے۔ آپ نے مجھے بولنے کے قابل چھوڑا ہی کب ہے؟ کیوں آ جاتے ہیں آپ یہاں؟ تو اور کہاں جاؤں؟ وہ گلاس میز پر رکھ کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے بولا۔ میری بلا سے، جہاں آپ کا دل چاہے جائیں۔ وہ اس کے سلوک کو یاد کر کے غصے سے بولی۔ جہاں میرا جی چاہتا ہے وہیں تو موجود ہوں میں۔ وہ اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے بولا۔ مت ہاتھ لگائیں مجھے، اس نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ اوکے، تم نے کچھ کھایا کیوں نہیں صبح سے؟ کچھ تو کھا لو، وہ نرمی سے بولی۔ کچھ؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے طنزیہ اور تلخ لہجے میں بولی۔
میں نے تو بہت کچھ کھایا ہے، بھول گئے؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا، ابھی تو وہی ہضم نہیں ہو پا رہا، مزید کھانے کی ہمت ہے اور نہ ہی قوت۔ اب اور کیا کھلانا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ تھوڑا سا زہر کھلا دیجیے، آپ بھی بار بار کی زحمت سے بچ جائیں گے۔ اینی فار گاڈ سیک مجھے اس قدر شرمندہ تو نہ کرو، وہ ندامت سے بے کلی سے بولا تھا۔ آپ نے جتنی میری قدر کی ہے اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ اس کی آواز بھیگ گئی۔ ہاں اینی، مجھے اندازہ ہے، احساس ہے مجھے، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، بہت ظلم کیا ہے تم پر، مگر اینی معافی کی بھی تو کوئی صورت ہوگی۔ تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو مجھے سکون کیسے ملے گا؟ بتاؤ نا اینی، میں کس طرح تم سے معافی مانگوں؟ تم کس طرح مجھے معاف کرو گی؟ علی نے ندامت آمیز لہجے میں اور التجائیہ لہجے میں کہا تو مگر وہ خاموش رہی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور اس کے لہجے کی بے بسی اور نمی کو محسوس کر کے اندر ہی اندر بے چین و بے قرار ہوتی رہی۔ اوکے اینی ڈیئر، اوکے اینی، ٹیک کیئر، علی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر شکستگی اور آہستگی سے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ اینی کا دل بھی بے قلب، بے قرار اور بے چین ہو کر اس کے تعاقب میں نکل گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو اینی؟ علی کو معاف بھی کر چکی ہو اور انہیں بتا کر مطمئن بھی نہیں کر رہی؟ کیا مزہ مل رہا ہے تمہیں علی کو شرمسار اور پریشان کر کے؟ اپنی انا کو علی کے راستے میں لاؤ گی تو علی تم سے دور ہو جائیں گے۔ علی نہیں، علی مجھ سے دور نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے تو بھی میری ایک نہیں سنی تھی، مجھے ٹارچر کیا تھا، میں کیسے بھول جاؤں وہ سب؟ نہ وہ سب بھلا دینے کا ظرف ہے مجھ میں اور نہ ہی میں علی سے نفرت کرنے یا ان سے علیحدہ ہونے کا حوصلہ۔ میں دوہرے عذاب میں ہوں، میں کیا کروں؟ مما پاپا تو میری اور علی کی شادی مستقل بنیادوں پر استوار دیکھنے کی رضامندی ظاہر کر چکے ہیں، جو طلاق دلوانے کا خیال اپنے ذہن سے نکال چکے ہیں، مگر اب میں اپنے ذہن سے علی کا غصہ، شک، تذلیل، حد امیز سلوک کیسے دھو ڈالوں؟ اینی نے بے بسی سے روتے ہوئے سوچا۔ اگلے روز وہ مما پاپا کے ساتھ گھر جا رہی تھی۔ علی نے بھی اسے اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اس وقت آرام اور ذہنی سکون کی ضرورت ہے اور شاید وہ اس سے دور رہ کر پرسکون ہو کر اس کے متعلق صحیح سوچ سکے۔ وہ ہاسپٹل کا بل ادا کرنے گیا تو ڈاکٹر ہما نے اسے بتایا کہ اینی کے پاپا یاسین بیگ بل ادا کر گئے ہیں۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا، حالانکہ بات ایسی شرمندہ ہونے والی نہیں تھی۔ کمرے میں آیا تو وہ سب اینی کے پاس موجود تھے۔ ہلکے سبز رنگ کے لباس میں اینی بہت بہتر دکھائی دے رہی تھی۔ ایکسکیوز می سر، علی نے سب کی موجودگی میں یاسین بیگ کو مخاطب کر کے کہا، آپ نے ہاسپٹل کا بل کیوں ادا کر دیا؟ بل تو میں ادا کرنے آیا تھا اور مجھے ہی ادا کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے زیادتی کی ہے سر، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ اچھا تو مجھے بھی نہیں لگ رہا علی بیٹے، تم مجھے پھر سر کہہ رہے ہو، بھائی پپا کہو مجھے۔ اور رہی بات بل ادا کرنے کی تو اینی ہماری بیٹی ہے، ہم نے اگر اس کا ذرا سا بل ادا کر دیا تو کیا برا کیا؟ ہمارا فرض اور حق دونوں بنتے ہیں۔ مانا کہ یہ تمہاری بیوی ہے مگر برخوردار یہ ہماری بیٹی پہلے ہے، اور بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹے بل ادا کریں یہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے تمہارا گلہ اینی سے، تمہاری محبت اور احساس سے ذمہ داری کی حد تک تو ہمیں بہت پسند آیا، لیکن بیٹا آئندہ اپنے اور ہمارے میں پیسے میں امتیاز مت کرنا۔ ہمارا جو کچھ بھی ہے اینی کا ہے اور اب تمہارا ہے۔ یاسین بیگ نے مسکراتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں تفصیل سے جواب دیا۔ تھینک یو سر، او سوری پپا، علی نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سب ہنس پڑے۔ آپ کا سب کچھ آپ کی بیٹی کا ہی ہونا چاہیے، آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، میں اپنی محنت کی کمائی پر فخر محسوس کرتا ہوں، مجھے آپ اس چکر سے دور ہی رکھیں، علی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ علی تم نے پھر غیروں والی بات کہی ہے، یاسین بیگ نے شکوہ کیا۔ اینی کو سسر اور داماد کی یہ گفتگو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ علی کی خودداری کے قصے پپا سے سنے تو بہت تھے، اب اپنے سامنے دیکھ کر اور سن کر یقین بھی آ گیا تھا ان پر۔ نہیں سر، میں نے اپنے مزاج کے مطابق جو بہتر سمجھا وہی کیا ہے۔ ویسے آپ کو جب بھی میری ضرورت محسوس ہو آپ مجھے یاد کیجیے گا، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ مجھے یقین ہے علی کہ تم جو کہہ رہے ہو دل سے کہہ رہے ہو، جیتے رہو، یاسین بیگ نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا دیا۔ چلیں اب باقی باتیں گھر پہنچ کر لیجیے گا، مسز یاسین بیگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو بیٹا اینی، شکر ہے ہاسپٹل سے تو جان چھوٹی، اب ہم اپنی بیٹی کا بہت بہت خیال رکھیں گے، انشاءاللہ بہت جلد پہلے کی طرح صحت مند ہو جائے گی ہماری بیٹی۔ یاسین بیگ نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا تو وہ مسکراتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ ایک منٹ اینی، علی نے اسے روکا۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی کہ اس نے سب کے سامنے اسے کیوں روکا۔ علی فوراً باہر گیا اور خان لالہ سے سرخ گلابوں کا گلدستہ لے کر واپس کمرے میں آ گیا اور اس کی طرف بڑھا کر مسکراتے ہوئے کہا، نئی زندگی اور صحت یابی مبارک ہو۔ اینی نے گلدستہ لے کر اس کی آنکھوں میں چاہت اور حیرت سے دیکھا، کتنا خلوص اور پیار جھلک رہا تھا اس کی آنکھوں سے۔
اس کے ایک ایک انداز سے، اس کے لہجے سے، اور وہ نہ جانے کیوں نادم سی ہو کر نظریں جھکا گئی۔ وہ چاہت اور محبت سے اسے دیکھنے لگا۔ اینی بیٹا، تھینک یو بولو علی کو۔ مسز یاسین بیگ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ تھینک یو۔ اینی نے ایک لمحے کو نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، اور جیسے اس ایک لمحے میں ہی ان دونوں نے ایک دوسرے کو بہت کچھ کہہ دیا، بہت کچھ سن لیا۔ اگلے لمحے وہ نظریں جھکا گئی۔ علی نے اس کی آنکھوں میں اترتے پانیوں کو بڑے کرب سے دیکھا۔ دل میں ایک درد، ایک ملال، ایک اضطراب سا پیدا ہو گیا، اور وہ اس کے تھینک یو کہنے پر مسکرا بھی نہ سکا۔ علی بیٹا، تم بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو، آخر کو تم ہمارے داماد ہو، بیٹے کی طرح ہو، تم تو ایک بار بھی ہمارے ہاں رہنے نہیں آئے، یاسین بیگ نے کہا۔ ہاں بیٹا علی، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، پھر اینی کے ساتھ ہی واپس اپنے گھر چلے جانا۔ مسز یاسین بیگ نے بھی ان کی حمایت میں کہا تو اینی کا دل بھی بے اختیار چاہا کہ علی ان کی بات مان لے اور ان کے ساتھ ہی گھر چلے۔ اس نے امید بھری نظروں سے علی کو دیکھا۔ علی اس کی نظروں میں لکھی تحریر سمجھ گیا کہ وہ اسے اپنی خوشی فہمی سمجھ رہا تھا۔ اس نے ابھی تک اسے معاف جو نہیں کیا تھا، پھر وہ کیسے جاتا اس کے ساتھ؟ وہ اسے تنہائی میں سوچنے کا موقع دینا چاہتا تھا، اس لیے معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، شکریہ آنٹی، انشاءاللہ میں پھر کبھی آؤں گا، ابھی تو آپ صرف اینی کو لے جائیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ مسز یاسین بیگ نے اصرار نہیں کیا اور اینی کا دل اور چہرہ دونوں بجھ گئے۔ علی کو بھی یہ بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر اسے یہ اپنی خوش فہمی سمجھ رہا تھا۔ دل چیخ چیخ کر یقین دلا رہا تھا، مگر وہ اینی کی زبان سے سننا چاہتا تھا، اور جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا، اس کے بعد اس کی اشد ضرورت بھی تھی۔ ان سب کو رخصت کر کے وہ خان لالا کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اپنے فلیٹ میں آ گیا۔ لاؤنج میں ایک سوگوار خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر چیز گرد آلود ہو رہی تھی۔ وہ بے جان قدموں سے چلتا لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کی حالت ایک ہارے ہوئے جواری کی سی ہو رہی تھی، جو اپنا سب کچھ لٹا کر ہار کر آ رہا ہو۔ اس کا جسم آگ اگل رہا تھا۔ 2 دن سے اسے بخار تھا، مگر اس نے کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، اور آج اس کی منت کا آخری روزہ بھی تو تھا۔ اینی کو نئی زندگی ملی تھی، وہ صحت یاب ہو کر ہاسپٹل سے گھر چلی گئی تھی۔ اس پر کیے جانے والے اپنے اس وحشیانہ تشدد کا منظر وہ اپنی آنکھوں میں گھومتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ صوفے کے قریب نیچے گھٹنوں کے بل نڈھال ہو کر بیٹھ گیا اور صوفے کے ہتھے کے کنارے کو دیکھتے ہی اس پر مکہ مارا۔ یہی تو اینی کے اپینڈکس پھٹنے کا سبب بنا تھا۔ اس کا ہاتھ کارپیٹ پر تھا۔ اسے اپنے ہاتھ کے نیچے کوئی چیز محسوس ہوئی تو اس نے ہاتھ ہٹا کر دیکھا۔ اس کا اے والا لاکٹ جو اس نے شادی کی رات اینی کو رونمائی کے طور پر پہنایا تھا، پڑا تھا۔ اس نے لاکٹ کو اٹھا کر دیکھا، اس میں اینی کے چند ریشمی بال الجھے ہوئے تھے۔ جب علی نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچا تھا، تب لاکٹ بھی اس کے ہاتھ کی گرفت میں آ گیا تھا اور کھل کر وہیں گر گیا۔ اب اسے اینی کی کھالی گردن اور اس پر آنے والی خراشیاں یاد آ رہی تھیں۔ وہ لاکٹ سے اینی کے بال علیحدہ کرتے ہوئے اپنے تنگ دل پر رو پڑا۔ اتنا ظالمانہ تشدد کر دیا تم نے، معافی کی توقع رکھتے ہو؟ لعنت ہے تم پر، تم نے شک اور غصے کی انتہا کر دی۔ مرتے مرتے بچی ہے اینی۔ اگر خدا نخواستہ وہ مر جاتی تو تم کیا کرتے؟ لوگوں کو، اپنے ضمیر کو، اپنے رب کو کیا جواب دیتے؟ کس کس کے سامنے صفائیاں پیش کرتے؟ کس کس سے معافی طلب کرتے؟ اینی اب اگر تمہیں معاف نہیں کر رہی تو ٹھیک ہی تو کر رہی ہے۔ تم نے جو سلوک اس کے ساتھ کیا تھا، وہ اس کے جسم اور روح پر گہرے نقش چھوڑ گیا ہے، اور کیا خبر وہ اب خود ہی تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لے۔ او نو، یا اللہ! ایک اور امتحان، ایک اور اذیت! نہیں مالک، اب کچھ بھی سہنے کی ہمت نہیں۔ تو نے اینی کو نئی زندگی عطا کی ہے تو مجھے اس کی محبت، اس کا ساتھ بھی عطا فرما دے، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ علی نے سوچتے ہوئے، روتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، پھر اللہ سے دعا مانگی، اور نہ جانے کتنی دیر وہ اپنی غلطی پر نادم ہوتا رہا، روتا رہا، تڑپتا رہا اور بخار میں جلتا رہا۔ اگلے کئی روز تک اسے بخار نے گھیرے رکھا۔ خان لالا نے اس کی خوب تیمارداری کی۔ یاسین بیگ کو بھی اس نے اس کی بیماری کی اطلاع کر دی تھی۔ وہ عاصم کے ساتھ کئی بار اس کی عیادت کے لیے چلے آئے۔ انہوں نے اینی کو علی کی بیماری کے متعلق کچھ نہیں بتایا، اور اینی علی کے گھر نہ آنے پر دل ہی دل میں اس سے ناراض بھی تھی اور پریشان بھی تھی۔ اس کی سرخ سرخ آنکھیں جو اس کے رت جنگوں کی گواہ تھیں، اس کے دل میں کھب گئی تھیں۔ اس نے 2-1 بار علی کو فون کرنا چاہا، مگر خان لالا کی آواز سن کر خوفزدہ ہو کر فون بند کر دیا۔ اس کے گھر آتے ہی مما پاپا نے 2 کالے بکروں کا صدقہ دیا تھا، رقم بھی اس کے سر سے وار کر غریبوں میں تقسیم کی تھی۔ نیاز دلوائی تھی، اس کا خوب خیال رکھا جا رہا تھا۔ صبح شام جوس، پھل، دودھ، چکن اور یخنی اسے پلائی جا رہی تھی۔ وہ ان چند دنوں میں جسمانی کمزوری سے نجات حاصل کر چکی تھی۔ اب تو اسے یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں اس کی مسلسل خاموشی سے تنگ آ کر
علی اسے طلاق ہی نہ دے دے۔ اس خیال سے وہ روح تک سے بے چین بے قرار ہو جاتی۔ عاصم کے گھر والے بھی آ چکے تھے اور انہوں نے ڈاکٹر ہما کو پسند کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے والدین سے عاصم کے رشتے کی بات بھی کر لی تھی، اور 2-4 ملاقاتوں کے بعد ڈاکٹر ہما کے گھر والوں نے عاصم کا رشتہ منظور کر لیا تھا۔ عاصم تو بہت خوش تھا۔ وہ ڈیڈی کے ساتھ مل کر اپنا بزنس وائنڈ اپ کر کے پاکستان سیٹل ہو رہا تھا اور اپنے لیے بنگلہ بھی ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ ابھی تو وہ لوگ یاسین بیگ کے ہاں ہی قیام پذیر تھے۔ اسی مصروفیت کے باعث وہ اینی سے بھی اس صبح شام کو مل پاتا۔ وہ اکیلی سارا دن بور ہوتی رہتی یا علی کے متعلق سوچتی اور پریشان ہوتی رہتی۔ وہ لان میں بیٹھی گھاس کے تنکے توڑ رہی تھی۔ سوچ کا دائرہ کار علی کے گرد گھوم رہا تھا۔ عاصم گھر آیا تو اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر وہیں چلایا۔ کیا ہو رہا ہے سسٹر؟ مسز علی، اس نے اس کے سامنے گھاس پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں مسز علی ہوں، ساتھ میں سسٹر کیوں کہا آپ نے؟ اس نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ سسٹر تم میری ہو اس لیے کہا، اور مسز علی علی کے حوالے سے کہا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت کی۔ بنگلہ مل گیا آپ کو؟ ہاں ہی سمجھو، مگر تم کیوں اکیلی بیٹھی ہو، اداس اور افسردہ سی ہو؟ اس نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا تو اس نے شکایت آمیز لہجے میں کہا، آپ کو کیا؟ آپ کو تو آج کل اپنے گھر اور شادی کی فکر ہے۔ بہن بنا تو لی تھی مگر بہن کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سارا دن میں آپ سے بات کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھی رہتی ہوں، اور آپ ہیں کہ اپنے بنگلے کے چکروں میں سے باہر نہیں نکلتے۔ بے پرواہ بھائی! ارے ایسے تو نہ کہو سسٹر، تم تو میری اکلوتی بہن ہو۔ اتنی پیاری بہن کی مجھے پرواہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ اچھا معاف کر دو، میں نے ناحق خود کو اتنا مصروف کر لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں پورا وقت دوں گا۔ شاباش، اب مسکرا دو۔ عاصم نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر بہت نرمی اور محبت سے کہا تو وہ اتنا شفیق دوست اور بھائی اپنے قریب محسوس کر کے اپنے غم کو مزید چھپا نہ سکی اور بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ اینی، کیا ہوا سسٹر، تم رونے کیوں لگی؟ عاصم نے پریشان ہو کر پوچھا۔ آپ کو اپنے گھر سے فرصت مل جائے تو میرے گھر کا چکر بھی لگا آئیے گا۔ اتنے دن ہو گئے آپ نے علی کی بات نہیں کی، وہ یہاں نہیں آئے، آپ نے پوچھا تک نہیں، کیوں نہیں آئے یہاں؟ روتے ہوئے اٹک کر بولی۔ اوہ، تو علی کی جدائی نے تمہیں سی سانگ المیہ گیت بنا رکھا ہے، اب سمجھا۔ تو محترمہ مسز علی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کی محبت کرنے والے شوہر نامدار آپ کو ہسپتال سے گھر رخصت کرنے کے گزشتہ 2 ہفتوں سے ہسپتال کے چکر لگا رہے ہیں۔ بیماری نے خوب لتیں لیے ہیں ان کے۔ کیا علی بیمار ہیں؟ اس نے روتے روتے ایک دم سے پریشان ہو کر پوچھا۔ اب تو بہتر ہے مگر کافی بیمار رہ چکے ہیں، اور تم کیسی بیوی ہو، اپنے شوہر کی تیمارداری کرنے کی بجائے یہاں بیٹھی پریشان ہو رہی ہو۔ علی نے منع کیا تھا کہ تمہیں نہ بتایا جائے، اس لیے میں نے اور انکل آنٹی نے تمہیں نہیں بتایا۔ ہم تو تقریباً روزانہ اس کے در دولت پر حاضری دیے چلے جاتے رہے ہیں۔ ان کے دوست خان لالا نے ان کی بہت خدمت کی۔ تم بھی خیر سے اب صحت یاب ہو، تم خود کیوں نہیں چلی جاتی علی کے پاس؟ میں خود نہیں جا سکتی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ تو میں چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں، میں اس طرح نہیں جا سکتی، اینی نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کیا علی ناراض ہے تم سے؟ نہیں۔ کیا تم علی سے ناراض ہو؟ مجھے نہیں پتا، وہ بھیگتی ہوئی آواز میں بولی تو عاصم اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اینی سسٹر، انا کی بات مت ماننا، دل کی ماننا۔ اگر علی تم سے ناراض ہیں تو تم انہیں منا لو، اگر تم ان سے ناراض ہو تو ناراضگی ختم کر لو، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں۔ تم بھی پریشان، وہ بھی بیمار۔ علی بہت اچھے انسان ہیں، میری تو ان سے خوب دوستی ہو گئی ہے۔ وہ بہت اچھے انسان ہیں تو خود کیوں نہیں ملا لیتے مجھے؟ آئیں، آ کر لے جائیں مجھے، کیوں نہیں آتے وہ یہاں؟ وہ ناراض لہجے میں بولی۔ بتایا تو ہے کہ وہ بیمار تھے اور اب وہ اسلام آباد چلے گئے ہیں 2-4 دن، موسم کا مزہ لیں گے، اس کے بعد اپنا پاسپورٹ بنوائیں گے، ویزا بھی لگوانا ہے۔ پاسپورٹ؟ ویزا؟ مگر کس لیے؟ اینی کا دل خوف سے دھڑکا۔ تو کیا وہ اسے چھوڑ کر کہیں جا رہے ہیں؟ اس نے سوچا۔ انکل بتا رہے تھے کہ علی کو باہر کی کسی کمپنی نے جاب کی آفر کی ہے، شاید علی اسی سلسلے میں جانا چاہ رہے ہیں، کمپنی نے اپنے ویزے پر بلایا تھا۔ بہرحال تم اٹھو، میں تمہیں آئس کریم کھلا کر لاتا ہوں۔ عاصم نے اپنی بات مکمل کی اور کھڑا ہو گیا۔ اینی کا دل بیٹھنے لگا۔ علی، آپ اور کتنا ظلم کریں گے مجھ پر؟ رات کو وہ بستر پر سونے کے لیے آئی تو اس کی آنکھیں پھر سے برس پڑی۔ گلدستہ جو ہسپتال سے آتے وقت علی نے اسے دیا تھا، اس کے سرہانے رکھے رکھے مرجھا گیا تھا۔ اس نے پھولوں کی پتیوں سے اپنے تکیے پر بار بار علی کا نام لکھا اور مٹایا، پھر لکھا اور اب مٹانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ جی تو دوستو، آج کے ایپیسوڈ یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچی۔
اب دیکھتے ہیں کہ آگے اینی علی کو کس طرح سے معاف کرتی ہے، اور یہ کیا علی اپنی اینی نے تو دل میں تو معاف کر دیا ہوا، اب کیا علی اینی کو شرمندگی میں چھوڑ کے چلا جائے گا یا اینی اپنی اس سے ناراضگی ختم کر لے گی، کیا ہوتا ہے؟ اور اب علی کے بارے میں آپ کے کیا ریویوز ہیں؟ تو اپنے ریویوز ضرور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے ہم انشاءاللہ کل ملیں گے۔ کل کوشش کروں گی ناول ختم کرنے کی، باقی کل کچھ کہہ نہیں سکتی، کل فرائیڈے ہے تو کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن میری کوشش پوری ہوگی کہ کل انشاءاللہ یہ ناول کمپلیٹ ہو جائے۔ باقی لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے، کہ کل ہوتا ہے یا 2 مزید ایپیسوڈ ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے۔ تو تب تک کے لیے آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کائنڈلی جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، ضرور کر دیں، اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں یار۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔